شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں طرح طرح کی نعمتیں پائی جاتی تھیں۔ ہر طرح کی آسائش کا سامان اس گاؤں میں موجود تھا، لیکن اس گاؤں کے لوگ بہت زیادہ مغرور تھے، کیونکہ اس گاؤں کے لوگوں کے پاس دولت وافر مقدار میں موجود تھی۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اس گاؤں میں جتنے کافر لوگ آباد تھے، سب کے پاس بے انتہا دولت موجود تھی۔ اس گاؤں میں چند ایک گھر مسلمان لوگوں کے بھی تھے، اور جتنے مسلمان وہاں آباد تھے سب کے سب غریب تھے، اور ان کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ کوئی مسلمانوں کو پوچھنے والا نہیں تھا، نہ ہی کوئی مسلمانوں کا پرسان حال تھا۔ اس گاؤں میں ایک پنڈت رہتا تھا، اور اس کی ایک خوبصورت نوجوان بیٹی تھی، اور اس کی وہ بیٹی بھی بہت مغرور تھی۔ اس پنڈت کی بیٹی نے کالے جادو کا علم حاصل کر رکھا تھا، اور وہ اپنے اس علم میں بہت مہارت بھی رکھتی تھی۔ وہ اپنے علم کے ذریعے جسے چاہتی انسان سے بندر یا کسی دوسرے جانور کی شکل میں ڈھال دیتی تھی۔ وہ پنڈت کی بیٹی اکثر یہ کام غریب مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیتی تھی اور اپنا نوکر بنا لیتی تھی، اور جو غلام یا نوکر بننا پسند نہ کرتا تو وہ پنڈت کی بیٹی اپنے کالے جادو سے اسے کسی جانور کی شکل میں بنا دیتی تھی۔ جب اس گاؤں میں ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو ایک دن ایک بوڑھا شخص اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، اگر یہ نظام یوں ہی چلتا رہا تو جو ہم تھوڑے بہت تیرے نام لیوا ہیں اس گاؤں میں، وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما اور اپنے کسی نیک بندے کو اس گاؤں میں ہم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے ایک نیک بندے کو ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اس گاؤں میں بھیجا۔ وہ بزرگ ایسے ہی گاؤں میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس گاؤں کا جو سردار پنڈت تھا، وہ اپنے نوکروں کے ساتھ جنگل کی سیر کو جا رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے کالا سانپ آ گیا۔ وہ سانپ بہت ہی طاقتور تھا اور اس نے آ کر پنڈت کو ڈس لیا۔ اس کے ڈستے ہی پنڈت بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پنڈت کے نوکروں نے پنڈت کو اٹھایا اور اس کے گھر لے گئے۔ پنڈت چونکہ گاؤں کا سردار تھا، اس لیے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا اور اس کا علاج شروع کیا گیا، لیکن اس سانپ کا زہر اتنا خطرناک تھا کہ پنڈت ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ تو پوری طرح سے موت کے قریب جا چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب پنڈت کے گھر والے اور اس کی بیٹی اور علاقے کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب پنڈت اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، تو وہ اللہ والا پنڈت کے دروازے پر گیا۔ جب پنڈت کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پنڈت کے نوکر کھڑے تھے۔ انہوں نے پنڈت کے دروازے پر ہی اللہ والے کو روک لیا اور پوچھنے لگے، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو بزرگ فرمانے لگے، میں اس گاؤں کے سردار کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تو نوکر پوچھنے لگے، تم تو یہاں اجنبی لگتے ہو، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ بیمار ہوا ہے؟ اس نے کہا، میں نے گاؤں میں سے سنا ہے کہ پنڈت کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس لیے میں اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ نوکروں نے کہا، رک جاؤ، ہم اندر جا کے پوچھ کے آتے ہیں، پھر جو حکم آئے گا اس کے مطابق تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ نوکر اندر گئے اور پنڈت کے گھر والوں اور پنڈت کی بیٹی سے سارا ماجرا بیان کیا۔ پنڈت کی بیٹی نے کہا، اس بزرگ کو اندر آنے دو۔ وہ بزرگ اندر گیا اور اس نے جا کر پنڈت کی ٹانگ پر جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا
اپنا تھوک ڈالا اور وہاں سے چلا گیا۔ پنڈت کی بیٹی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ اس نے میرے پنڈت بابا کی گستاخی کی ہے، تو اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لے آؤ، اور جو حکیم کھڑا تھا اس کو بھی حکم دیا کہ اس تھوک کو اسی وقت اس ٹانگ سے ہٹا دو۔ جیسے ہی وہ حکیم اس تھوک کو اس ٹانگ سے ہٹانے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس پنڈت کی ٹانگ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی، تو اس حکیم نے اس تھوک کو ساری ٹانگ پر مل دیا۔ یہ دیکھ کر پنڈت کی بیٹی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں تھوک ہٹانے کے لیے کہا اور تو نے مزید تھوک اوپر مل دیا ہے۔ تو حکیم کہنے لگا، 2 منٹ رک جائیے، ابھی معجزہ ہونے کو ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ پنڈت جس کی ٹانگ زہر سے نیلی ہو چکی تھی اور وہ اپنی موت کے قریب جا چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا اور آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پنڈت جب مکمل ہوش میں آ گیا تو اسے گاؤں والوں نے اور اس کی بیٹی نے بتایا کہ اس طرح ایک بابا آیا تھا، اس نے آپ کی ٹانگ پر اپنا تھوک لگایا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ پنڈت نے فوراً اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کر لے آؤ، وہ ہمارا محسن ہے۔ پنڈت کے خدمت گزار اور نوکر اسی وقت نکل گئے اور پورے گاؤں میں پھیل گئے، لیکن وہ بزرگ ان کو کہیں نہ ملا۔ آخر کار جب وہ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ اللہ کے حضور اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ جب ان نوکروں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کون سی عبادت کر رہا ہے، ہم تو اس طرح عبادت نہیں کرتے، ہم تو اپنے بتوں کو پوجتے ہیں۔ بہرحال پنڈت کا حکم تھا، انہوں نے اس بزرگ کو اٹھایا اور پنڈت کے پاس لے گئے۔ جب بزرگ پنڈت کے سامنے پیش ہوا تو پنڈت کہنے لگے، آپ نے ہماری جان بچائی ہے، آپ ہمارے محسن ہیں، ہم اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں اور بدلے میں ہم آپ کو ایک شاہی گھوڑا اور ایک عالی شان محل تحفے میں دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں گھوڑے کی خدمت کرنے کے لیے خدمت گزار بھی دینا چاہیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی شادی اپنی پیاری بیٹی سے کروا دیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، آپ کو اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا۔ مجھے میرے نوکروں نے بتایا ہے کہ آپ کسی اور طرح کی عبادت کرتے ہیں، اور جہاں تک میری معلومات ہے اس طرح عبادت مسلمان کرتے ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا اور یہ ساری چیزیں میں تمہیں دے دوں گا۔ جب اس اللہ والے نے یہ سنا تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے، تمہاری بیٹی، تمہارا عالی شان محل، تمہارا شاہی گھوڑا اور تمہارے خدمت گزار تم ہی کو مبارک، مجھ کو میرا دین، میرا اللہ اور میرا مذہب مبارک، میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والا۔ تو وہ پنڈت کہنے لگا، اگر تم ہماری بات ایسے نہیں مانو گے تو میں اپنی بیٹی سے کہوں گا اور وہ تمہیں جانور بنا دے گی۔ یہ سن کر وہ بابا مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہاری بیٹی نے بہت سے کمزور لوگوں کو جانور بنایا ہے، ذرا یہ مجھے جانور بنا کر دیکھے تو میں مانوں۔ ابھی پنڈت نے اپنی بیٹی کو اشارہ ہی کیا تھا کہ اس بزرگ کو جانور بنا دو کہ بزرگ نے ایک پھونک ماری اس پنڈت کی بیٹی پر اور وہ چھپکلی بن گئی۔ جب پنڈت نے دیکھا کہ میری بیٹی چھپکلی بن گئی ہے تو وہ بابا کے قدموں سے لپٹ گیا اور رونے لگا اور عرض کی، حضور مجھے معاف فرما دیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، اگر آپ میری بیٹی کو دوبارہ لڑکی بنا دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تمہاری بیٹی دوبارہ لڑکی ہو کر اچھے کام کرنے لگ جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ پنڈت عرض کرنے لگا، جی اب میری بیٹی اچھے کام کرے گی اور ہم دونوں اسلام بھی قبول کر لیں گے۔ تو اس بزرگ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے دوبارہ لڑکی بنا دے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے چھپکلی سے
ایک خوبصورت نوجوان لڑکی میں بدل گئی۔ جیسے ہی وہ لڑکی کی شکل میں آئی تو وہ آ کے بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی اور بابا سے عرض کرنے لگی، حضور مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ جیسے اللہ والے کی طاقت سے ناواقف تھی۔ یہ سنتے ہی پنڈت آگے بڑھا اور بابا سے کہنے لگا، حضور ہمیں بھی اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیں۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پہلے پنڈت نے کلمہ پڑھا، پھر اس کی بیٹی نے کلمہ پڑھا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری بستی نے کلمہ پڑھ لیا، اور ایک پورا گاؤں اللہ والے کی کرامت سے مسلمان ہو گیا۔